ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان بلکہ تمام انسانوں کے لیے باعث سعادت، باعث رحمت کہ اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی تشریف لائی جس نے پوری انسانیت پر احسان عظیم کرتے ہوئے ظلم، جبر، ناانصافی کے اس نظام کو بدلا، محبت، عدل، انصاف کے نظام کو دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا نے بھر میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ اس امن، اس محبت اور اس دعوت اور اس پیغام کی وجہ سے دنیا تبدیل ہوئی۔ آج پھر ایک بار اس نظام، اس ہستی کا لایا ہوا نظام، کمی کوتاہی کے باوجود انسانیت پھر اسی کی تلاش میں ہے کہ وہ نظام پھر نافذ کیا جائے، وہ نظام پھر آئے، پھر دنیا امن اور انصاف کی طرف جائے۔ اس مہینے کے اندر جو ملک بھر کے اندر اور دنیا بھر میں لوگ مختلف حوالوں سے تقریبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور منانے کا طریقہ کار ذرا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مختلف انداز میں پروگرامات ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ایک ایسی علمی، ادبی اور عالم دین موجود ہیں کہ جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد ڈاکٹر پروفیسر عبدالقدوس صاحب ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس حوالے سے خصوصی اہتمام بھی فرماتے ہیں، اس کی حوالے سے مختلف رائے بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مختلف پہلو سے اس دن کی مناسبت سے جو آپ منا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کریں۔ ایک سوال ڈاکٹر صاحب، لوگوں کے دن کو آپ ایک عید کے طور پہ منا رہے ہیں، جبکہ عیدیں تو دو ہی اسلام کے اندر ہیں اور جو مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، تو یہ تیسری عید کوئی آپ نے لائی ہے اور یہ جو ہے وہ بدعت ہے اور اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ ناظرین کو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ نیوز چینل کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں ہمیں بلایا اور ہمیں اپنے ناظرین تک اپنی بات پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو مخصوص دو تہوار ہیں عید کے، وہ تو دو ہی ہیں، یعنی یہ وہ دن ہیں کہ ان میں مثلا کوئی نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ مگر اس کے علاوہ یہ کہنا کہ باقی کسی دن کو عید نہیں قرار دیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ موقف درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، ان ھذا یوم عید جعلہ للمسلمین، کہ یہ دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے خاص کیا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، تو جو آدمی جمعے کے لیے اچھے ہے کہ وہ غسل کرے۔ اب یہ رسول اللہ جمعے کے دن کو عید کا دن فرما رہے ہیں، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کو عید کا دن فرما رہے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے اب یہ کہنا کہ کسی اور دن کو رسول اللہ نے کوئی عید کا دن یا خوشی کا دن نہیں قرار دیا، یہ درست نہیں۔ اچھا، جو اصل میں بنیادی بات کیا ہے کہ عید کا لفظی معنی ہوتا ہے بار بار آنے والی چیز۔ اب ایسی خوشی جو بار بار آئے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو اب اسی حدیث کی روشنی میں جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے ایک دفعہ یہودی نے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں یہ بتایا گیا کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی یہودیوں پر اگر اللہ کا وہ دین مکمل ہوتا تو ہم تو اس کو عید کے طور پہ مناتے۔ تو حضرت ابن عباس نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ اور جن کے لیے آپ نے فرمایا اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما
اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کے سینے میں منتقل فرما. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دن جو ہے یہ 2 عیدوں کا دن ہے. کون سا؟ یوم الجمعہ اور یوم العرفہ. فرمایا یہ تو عرفات کا یوم عرفہ بھی ہے، 9 ذی الحج بھی ہے، اور اس کے علاوہ جمعے کا دن ہے. تو یہ تو ہماری 2 عیدیں اکٹھی ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے ان الفاظ کی بحث میں الجھ کر کے رہ جانا یہ مناسب نہیں ہے. اور آج بھی جو عرب ممالک میں مختلف دن منائے جاتے ہیں اس میں مختلف دنوں پر عید کا اطلاق ہوتا ہے. میں پچھلے عرصے میں مصر میں گیا ہوا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے ہاذا یوم العید، ہاذا یوم العید. ہم نے پوچھا یہ کون سی؟ انہوں نے کہا ہاذا یوم عید شرطہ، یہ پولیس ڈے ہے. تو آج عربوں میں بھی یہ مختلف اس طرح ایام وہ عید کے دن نام سے منائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو پہلی دفعہ جو لفظ عید کا استعمال ہوا وہ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کہا کہ جب کسی قوم پر اللہ کوئی نعمت نازل فرمائے اور کسی کو کسی مشکل پریشانی سے نجات دلائے، اور وہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا. رسول اللہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ہم نے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور اس کو ہلاک کیا، تو نحن نصوم شکر للہ، ہم تو شکر کے طور پہ یہ دن مناتے ہیں. تو رسول نے فرمایا ہمیں تو موسیٰ پہ زیادہ حق حاصل ہے، خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ سے کہا آپ بھی روزہ رکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی قوم پہ اللہ کوئی کرم فرمائے، خصوصی رحمت فرمائے، کسی مشکل سے نجات دلائے، تو جب وہ دن آئے تو اس قوم کو، اس ملت کو وہ دن عید کے طور پہ، خوشی کے طور پہ منانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اگر خوشی کے طور پہ ہے اور یہ کوئی نیکی کا کام سمجھ کے، ظاہر ہے مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں بھلائی اور نیکی اور خیر سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آپ نے شروع کر دیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اچھا، اس میں یہ 2 چیزیں کچھ آپس میں خلط ملط ہوتی ہیں تو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اچھا، غلط فہمی یوں پیدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جس طرح آج ہم تہوار منا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اگر یہ منایا جاتا تو ہم مناتے. اب دیکھیں، تہوار جو منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ حالات کے بدلنے سے ان کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن پہ کوئی اہتمام کیا؟ اچھا، میلاد النبی کا مطلب کوئی جلسہ جلوس کرنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن پہ اللہ کے حضور کو شکر بجا لایا جائے اور نیک اعمال کے ذریعے سے، خواہ وہ روزے کی صورت میں ہو یا وہ مخلوق خدا کی کسی طرح سے کوئی خدمت ہو یا اس میں خوشی کا کوئی اظہار ہو، یہ سارے طریقے اس میں درست ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ایک دعوت کا انتظام کیا. اب وہ بعد محدثین نے لکھا کہ وہ عقیقے کی دعوت تھی. امام جلال الدین سیوطی جو بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کی تالیفات وہ سارے مسالک میں بڑی مسترد مانی جاتی ہیں اور پڑھائی بھی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ عقیقے کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں میلاد کی وہ تقریب تھی. تو اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو بلایا، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سب کو بلایا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محفل دراصل وہ عقیقے کی محفل نہیں تھی، لیکن چونکہ میلاد رسول ہی اس کا عنوان تھا، عقیقہ میں بھی چونکہ ولادت کے دن کے حوالے سے اس کی خوشی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میلاد کی ہی محفل تھی. تو بلکہ انہوں نے لکھا کہ ہمارے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کے دن ہم خوشی کا اظہار کریں. اور یہ تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے فرمایا اس دن میری ولادت بھی ہے، اس دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی. تو اس لیے میرا خیال ہے اب ملت کو ان چیزوں میں بہت زیادہ الجھنے کے بجائے ہم دیکھیں گے اس کے مقاصد دیکھیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریبات ہوتی ہیں، خواہ وہ عالم اسلام میں ہوں یا غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان ہیں، اب اس کی ایک عجیب و غریب شان ہوتی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں غیر مسلم کو نہیں بلا سکتے، ہماری باقی عبادات میں، ہمارے حج میں غیر مسلم شریک نہیں، مگر اس طرح کے جو تہوار منائے جاتے ہیں اس میں غیر مسلموں کو بھی بلایا جاتا ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں. اور اس میں ہمیں ان کو رسول اللہ کی عظیم شخصیت جس کا بھی آپ نے ذکر کیا،
اور وہ عظیم انقلاب سے ہم ان کو روشناس کراتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے پوری دنیا میں رسول اللہ کی اس عظیم کامیابی اور عظیم انقلاب کو متعارف کرانے کا. ڈاکٹر صاحب وہ کیا حالات تھے عرب کے اندر جب وہ عظیم ہستی اس عرب کے اندر آئی اور اپنا ایک پیغام اور ایک دعوت کا آغاز کیا. تو وہ جو مختصر اگر وہ حالات اور پھر آج کے حالات کے ساتھ دیکھتے ہوئے ان کی دعوت کیا تھی اور وہ حالات کیا تھے، اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشن ڈال دیں. یہ بڑا اہم پہلو ہے جس پہ ہم پوری طرح سے توجہ نہیں دیتے. بعض حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو ہی زیادہ موضوع بحث بناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ بعثت کے بعد کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب آپ لائے وہ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے وہ کام شروع کر دیا. اچھا، کام کی نوعیت مختلف تھی. مختلف اس حوالے سے تھی کہ آپ کی بعثت کے بعد تو آپ نے توحید کا پیغام دیا اور شرک کی اور کفر کی مذمت کی، اس کے خلاف باقاعدہ ایک تحریکی شکل میں آپ نے اپنی کوششیں شروع کی. لیکن اس کے پہلے جو زندگی کا جو دورانیہ ہے بلوغت سے لے کے وہ سارا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وقت تھا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی جب حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ آپ کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے وہاں کیا اور عہد و پیمان ہوا. انہوں نے محسوس کیا کہ اس سرزمین میں باہر سے لوگ تاجر آتے ہیں، ان کا مال یہاں مکے کے تاجر لے لیتے ہیں اور ان کو پیسے ادا نہیں کرتے، اور بعد سے آنے والی خواتین کی عزت یا محفوظ نہیں ہے. تو حضرت زبیر نے لوگوں کو دعوت دی کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. جب رسول اللہ کو معلوم ہوا آپ اس میں شریک ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا جس پہ 4 قبائل بنو ہاشم کے سمیت شامل تھے، آپ کہتے ہیں میں اس میں شامل تھا. اب رسول اللہ نے محسوس کیا کہ یہ کام، ایک تو رسول اللہ جی کی جو خدمات پہلے تھی وہ تو اس کا ایک بالکل الگ ہی وہ ٹاپک ہے. رسول اللہ محسوس کر رہے تھے کہ اب ظلم کے خلاف تحریک چلانے کا بڑا مناسب موقع ہے اور یہ لوگ یہ بزرگ اس میں شامل ہو گئے. اچھا، آپ نے محسوس کیا کہ جب تک نوجوان اس میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے نوجوانوں کو جمع کیا، اس وقت آپ کی عمر کوئی 20 سال کے قریب تھی. پھر آپ ان کو بیت اللہ میں لے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے، وہاں جا کے ان سے حلف لیا. اس حلف میں رسول اللہ بھی شامل تھے. انہیں حلف یہ تھا کہ ہم مظلوم کی اس وقت مدد کریں گے جب تک کہ اس کا حق اس کو واپس نہ دلائیں. پھر آپ نے وہاں جس طرح عربوں میں رواج تھا کہ وہ حجر اسود کو اس پہ پانی ڈال کے وہ پانی انہوں پلایا کہ یہ قسمیں پختہ ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کوشش تھی، آپ نے اس کو ایک تحریک کی شکل دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مکہ المکرمہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا. یہ رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کاؤنسلر برجیل، انہوں نے ایک کتاب لکھی رسول اللہ کی سیرت پہ. تو اس میں وہ ان واقعات کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک انقلابی اقدام تھا لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے خلاف بعد میں تحریک چلائی، ظلم کے خلاف تحریک آپ نے بعثت سے پہلے شروع کر دی. اب اسی کا، اور یہ صرف یہ تحریکیں دیکھیں نا، جو لوگ قیادت کرتے ہیں یا تحریکیں چلاتے ہیں اصل میں ان کا جو ذاتی کردار ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ ویسے ہم سٹیج پہ آ کے تو تحریکیں چلانے کی بات بھی کرتے ہیں اور ہم بڑے پرکش نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر ہماری ذاتی زندگی میں وہ کوشش نظر نہیں آتی. تو اس لیے لوگ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ الفاظ جو پہلی وحی کے موقع پہ آپ نے آ کے سارا معجزہ بیان کیا، تو انہوں نے ایک بات کہی، آپ نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ قریبی رشتہ داروں میں صلہ رحمی بہت کرتے. وتحمل الکل، وہ لوگ جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے. وتکسب المعدوم، وہ شخص جو نادار ہے، مفلس ہے، آپ کما کر کے اس کو کھلاتے. وتقری الضیف،
آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور توئین علی نوائب الحق، اور رائے خدا میں کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ کردار تھا نا جو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے کا تھا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی صداقت، آپ کی امانت سے لوگ پہلے ہی متاثر اور قائل ہو چکے تھے۔ اور قرآن حکیم میں ایک اس طرف اشارہ کیا گیا، میں اس لیے یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ بھی بڑی معجزانہ زندگی ہے۔ دیکھیں باقی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ید بیضا بھی ہے اور اس کے عصائے موسوی بھی لے کے آئے، تو رسول اللہ تشریف لائے تو کوئی معجزہ نہیں تھا۔ تو اب جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں، انہوں نے فرمایا قرآن میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے عمر کے 40 سال تم نے گزارے، تم عقل شعور نہیں رکھتے، میری زندگی کے کسی پہلو میں تمہیں کوئی دبا داغ نظر آ رہا ہے؟ اگر میں نے اتنی 40 سالہ پاکیزہ زندگی گزاری، اگر میں 40 سال میں نے جھوٹ نہیں بولا تو اب میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو امانت دیانت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک بڑی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سماجی اور اقتصادی معاشی تحریک تھی، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد وہ جو عزائم جو آپ کے تھے ان کو میٹیریلائز کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ملا، تو پھر اتنے حالات تبدیل ہو گئے کہ رسول اللہ کے وصال سے 2-3 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ پورا مکۃ المکرمہ میں اور پوری اسلامی ریاست میں خوشحالی آ گئی، ہر طرف خوشحالی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس ریاست کے جو والی تھے، جو اس کے جو سربراہ تھے، وہ خود امین بھی تھے، خود صادق بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن اگر مر گیا تو اگر وہ اپنے ترکے میں پیسے مال چھوڑے گا تو اس کے وارث اس کے شرعی وارث ہوں گے، لیکن اگر کوئی کر چھوڑ کے مرا، کسی کے ذمہ کوئی چٹی ہے، کوئی تاوان ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ادا کرے گا۔ تو یعنی یہ ایک جو آپ نے نظام دیا تھا، اور وہ چند سالوں میں اتنی خوشحالی آ گئی، تو آپ نے جو صحیح فرمایا کہ آج بھی ہمیں موجودہ حالات میں جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو ہمیں محض جھنڈیاں لگا کے یا جلوس نکال کر کے درود و سلام کی محفل منعقد کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں ہم اظہار محبت کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ جو رسول اللہ جو انقلاب لائے، جو ان کا ذاتی کردار تھا، دیکھیں نا، جب تک ہم ان کے ذاتی کردار کو اپنائیں گے نہیں تو شخصی لحاظ سے ہم اس رحمت اور فضل سے عملی طور پہ کوئی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور جب تک وہ جو ریاست کا نظام رسول اللہ نے عدل و انصاف کا نظام جو لائے تھے، اگر وہ ہم اپنی ریاست میں اس کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح دن منانے کا شاید آخرت میں کوئی فائدہ ہو، لیکن دنیا میں کوئی فائدہ وہ ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، تو دنیا میں گلوبلائزیشن میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کی سوچ میں، جس کے پیغام میں یونیورسلٹی ہو، آفاقیت ہو، جو پوری نوع انسانی کے لیے کام کرے اور ان کو ساتھ لے کے جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا کہ دی 100 کا جو مصنف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے زیادہ بااثر لوگوں کی فہرست میں اس لیے شامل کرتا ہے نا کہ وہ دنیا میں بھی رہنما تھے اور وہ دین میں بھی رہنما تھے۔ تو آج میلاد کے موقع میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کو سامنے لائیں اور عملی زندگی میں اپنی ریاست میں اور اپنے شخصی کردار میں اس کو لانے کی کوشش کریں تاکہ ان برکات سے مستفید ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور پیغام جو آپ نے دیا ہے ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس نظام کے لیے اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔